استغفراللہ استغفراللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے شریعت میں صرف وہ مرد و عورت جوڑا ہے جو باہم نکاح میں منسلک ہیں، غیر قانونی جوڑے نہیں بدکار ہیں۔ صفحہ سورہ روم آیت 21۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کرنا ہے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تفسیر: یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنیں اور تم جوڑا ہو جاؤ۔ عربی میں جوڑے کو زوج کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتیں، تو ان سے وہ سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا جو اس وقت دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں انسان ہی بنائیں۔ دیکھیے، اگر ایسا ہوتا تو کیا حال ہوتا تھا ہمارے سماج میں، معاشرے میں کیا حال ہوتا اگر عورتیں انسان ہیں نہیں ہیں، جنات میں سے ہیں، ایسے لوگوں سے مخلوق ایسی ہے جو دکھائی دیتی ہے انسان کی طرح، لیکن ان کی روح جو ہے وہ جنات میں سے ہے۔ جنات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، نورانی بھی ہیں اور آگ سے بھی ہیں بنے ہوئے۔ تو اب یہاں نورانی نور سے بنی ہوئی جنات بھی ایسے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہے کہ یہ جن ہے۔ اب ان سے بھی نکاح بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، پسند آنے پر، محبت سے، ایک دوسرے پر عشق سے، عاشقی سے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا حال ہو جاتا ہے ان کا؟ نہ وہ اولاد کو جنم دیں گے اور نہ ان کی ازدواجی زندگی خوشحال بہتر گزر سکتی ہے، ایسے ناممکن ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے، وہ انسان کو انسان سے ہی محبت ڈالتا ہے، جوڑ ویسے ہی اس میں جوڑ رکھتا ہے۔ اس کے لیے انسان کی عورتوں کو مرد بھی انسان ہونا، عورت بھی انسان ہونا۔ اب جنات بھی اگر ہیں یا پری ذات لوگ ہیں، وہ مخلوق بھی ہے، تو ان کے اس میں بھی ان کو اللہ جوڑے رکھا ہے۔ جنی فیملی ہے، پریوں کی فیملی ہے، اس میں بھی ہے، تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا۔ تو اب یہاں اہمیت اس کی کیا دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے لیے مہیا کیا ہے سہولتیں اور خوشی محسوس کروایا ہے کہ کیسے انسان کو انسان سے ہی جوڑ لگایا۔ مودت کیا ہوتا ہے؟ محبت کو کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے، جیسا کہ عام مشاہدہ سے ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔
اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کی ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم پہنچاتا ہے، جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مکلف یعنی اس کے لائق بنایا ہے، مرد کو اس کے لائق بنایا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ بیوی کی ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم پہنچاتا ہے۔ محبت اسی سے ہوتی ہے نا۔ تو اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جنی فیملی ہے، جنات کے لوگوں میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن رشتہ جڑ گیا ہے، اولاد ہونا ناممکن ہے، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو کچھ وظائف وغیرہ پڑھ کے وہ کر کے کچھ نہ کچھ ترکیبیں کر کے وہ پتہ نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کرتے ہیں، بعد میں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جنس سے ہی ہونا مناسب رہتا ہے۔ اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت اور اختیار کے دائرے میں، تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار اپنی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے، جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں۔ جو شریعت میں کیا دکھایا گیا ہے، باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں، یعنی دونوں جنس ہی ہونا، دونوں جنس برابر ہونا، انسان ہے تو انسان ہی ہونا۔ اور اسلام انہی کو جوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے۔ کون؟ اسلام۔ ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام، ہماری شریعت، جو ہمارا قانون ہے، شرعی قانون، یہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے جنس سے نکاح کر لو، یعنی زانی ہے، بدکار قرار دیتا ہے زانی اور اس کو غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا اسلام، بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے۔ ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ زانی لوگوں کے لیے، زنا کرنے والوں کے لیے جو ہے سخت سزا تجویز کرتا ہے ہمارا اسلام۔ اب یہاں کیا ہے، آج کل جو ہے مغربی تہذیب کے علم بردار جو ہے شیاطین، ان مذموم کوششوں میں مصروف ہیں۔ کیا ہیں مذموم؟ ایسے برے خراب کوششیں کرتے رہ رہے ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد اور عورت کو جوڑا کپل تسلیم کروایا جائے، اور ان کے لیے سزا کے بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ لوگ اس طرح مفسرین بتاتے ہیں یہاں پر کہ لوگ جو ہے مغربی تہذیب کے علم بردار، یعنی مغربی تہذیب اپنائے ہوئے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں اس کو، نکاح کی غیر ضروری، نکاح کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، نکاح پڑھانا کیا ضروری ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام ہمارے ان تمام باتوں کو اجازت نہیں دیتا، ان چیزوں کو اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، شادی سے پہلے اگر کوئی زنا کر لیا ہے تو توبہ کر لے کے پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ جس لڑکی سے زنا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ اسی سے نکاح کر لیتا ہے۔ تو یہ آپشنس ہیں کچھ الگ سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کر بھی لیتا ہے کبھی، تو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ کفارہ اس کا ادا کر کے اسی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے۔ تو مگر یہ تو غلط بات ہے کہ نکاح کو غیر ضروری قرار دینا، یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے اسلام۔